اہل تشیع کے پلیٹ فارم سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی شخصیات پر جو اعتراض لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ خلافت کے لالچی تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی کے باوجود انہوں نے خلافت پر قبضہ قائم کیا اور باریاں لگا لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل جب اپنے صحابہ سے وصیت لکھنے کے لیے قلم اور کرتاس کا مطالبہ کیا تو ان صحابہ کرام نے خاص طور پر حضرت عمر نے اور باقی صحابہ کرام کو منع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلم اور کرتاس نہ دیا جائے۔ ان الزامات کی حقیقت کیا ہے اور تاریخ کے اس نازک پہلو پر ایسے کیا واقعات رونما ہوئے جن کی بنا پر خلافت کے اس امر میں عام مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات نے جنم لیا؟ تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت رکھنے والے تھے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ عقیدت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اس کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہ اجمعین خاص طور پر خلفائے راشدین پر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھ اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو یہ سراسر الزام تراشی اور بے بنیاد الزامات ہیں۔ اس سارے پس منظر کو جاننے کے لیے ہمیں ان حالات اور ان واقعات پر گہرا غور کرنے کی ضرورت پیش آئے گی جن حالات کی بنا پر ان صحابہ کرام علیہ اجمعین پر ایسے سنگین الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے خلیفہ منتخب ہو جانے کے بعد ان کی شخصیت پر اہل تشیع کی طرف سے جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ثقیفہ بنی سعدہ میں جا کر اپنی خلافت کا اعلان کیا اور زبردستی صحابہ کرام علیہ اجمعین سے اپنی خلافت کو منوایا، جبکہ حقیقت حال دیگر تاریخی مواخذ میں اس کے بالکل برعکس درج ہیں۔ بنی سعدہ میں ہونے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت میں تمام مسلمانوں کا اجماع تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار رفقا میں سر فہرست تھے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی تھی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود کو حضرت ابو بکر صدیق کی جگہ پر خلافت کا اہل اور حقدار تصور کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر بھی حقیقت حال بالکل برعکس ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود کو خلیفہ کے لیے نامزد کرنا چاہتے تو کیا تمام مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہو جاتے؟ نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر چاہتے تو وہ پہلے خلیفہ بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتے تھے، اور تمام مسلمان صحابہ کرام علیہ اجمعین بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مان سکتے تھے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اپنے کسی فعل سے یا کبھی بھی اپنے کسی قول سے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا حق خلافت غصب کر کے خلافت پر قبضہ جما لیا ہے۔ اور رہا سوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت نہ کرنے کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنی اہلیہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمار داری میں مصروف تھے، کیونکہ وہ بیمار تھیں، اور جب ان کا انتقال ہوا تو پھر 6 ماہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر بلایا اور ان سے کہا کہ میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے راضی ہوں، لیکن آپ کو بھی اپنی خلافت کا اعلان کرنے سے پہلے جو مشاورت ہوئی ہمیں اس مشاورت میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رنجیدہ خاطر ہوئے اور افسردہ ہوئے اور رونے لگے کہ واقعی انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی خلافت کے اس مشورے میں ضرور شامل کر لینا چاہیے تھا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا تو اہل تشیع کی توپوں کا رخ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب ہو گیا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حق پر ڈاکہ ڈالا، جبکہ صورتحال اس کے بھی برعکس ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہوتے یا ان کو اپنا حق غصب کرنے والا سمجھتے ہوتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے ملنے والا قاضی کا عہدہ کیوں کر قبول فرماتے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں ہمیشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کو مشورے دیا کرتے تھے اور ان کا دیا ہوا قاضی کا عہدہ بھی بخوبی سر انجام دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے کو جلایا اور ان کے اوپر دروازے کو بھی گرایا، جس سے سیدہ فاطمہ کا حمل سخت ہو گیا۔ تاریخی کتابوں میں اہل تشیع کی روایات کے علاوہ اور کسی بھی راوی نے ان روایات کو قبول نہیں کیا ہے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو منوانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھسیٹ کر گھر سے لایا گیا اور زبردستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت حضرت علی سے لی گئی۔ یہ الزام تو سراسر بے بنیاد اور گھنونا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر پر بلایا اور ان سے فرمایا کہ میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے خود مسجد میں آؤں گا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مسلمانوں کے سامنے مسجد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت کی۔ بحیثیت خلیفہ ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نہ تو بادشاہ تھے اور نہ آپ نے کبھی بادشاہت کا دعویٰ کیا تھا۔ ان صحاب کا انتخاب اور قیادت سراسر لیاقت و استعداد پر مبنی تھے۔ بالخصوص سنی علماء کے مطابق چاروں خلفائے راشدین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین صحابہ کرام اجمعین میں سے ایک تھے۔ قبل از تمام اسلام قبول کرنے والے تھے، السابقون الاولون اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل تھے، مگر شیعہ علماء حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی شخص کو بھی خلافت اور امامت کا اہل اور حقدار نہیں سمجھتے، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے انتخاب کو غیر اسلامی اور غلط سمجھتے ہیں، اور تینوں خلفۂ راشدین کے دور کو اسلام کا سیاہ دور جانتے ہیں، اور اس بات پر بضد نظر آتے ہیں کہ ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین و تجہیز کو چھوڑ کر ثقیفہ بنی سعدہ میں ہونے والی خلافت کی اہم میٹنگ میں شریک ہو گئے، اور یہ امر اسلامی جمہوریت کے خلاف سازش قرار دیتے ہیں۔ خلافت راشدہ کا دور اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس زمانے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کیا گیا اور حکومت کے اصول اسلام کے مطابق رہے۔ یہ زمانہ اسلامی فتوحات کا بھی دور ہے، اور اسلام میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے واقعات بھی اسی زمانے میں پیش آئے۔ جزیرہ نما عرب کے علاوہ ایران، عراق، مصر، فلسطین اور شام بھی اسلام کے زیر نگین اور زیر اثر آ گئے۔ شیعہ خلافت راشدہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جائز اور اکلوتے جانشین اور خلیفہ اور نائب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، اور وہی پہلے امام اور حقیقی خلیفہ ہیں۔ اہل تشیع میں خلافت کی بجائے امامت کا تصور پایا جاتا ہے۔ خلافت امامت کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد تمام انصار مدینہ بنی سعدہ کی ثقیفہ میں اکٹھے ہوئے تاکہ امت مسلمہ کے لیے ایک امیر نو کا انتخاب کیا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس انتخاب سے مہاجرین مکہ کو مکمل طور پر مستثنیٰ رکھا جانا تھا، لیکن اس موضوع پر بہت سارے ابہام پائے جاتے تھے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابہ کرام اجمعین عرب قبائل کی ممکنہ بغاوتوں سے خائف تھے اور ان کو جانتے تھے، لہٰذا آپ دونوں فی الفور اس اجتماع میں پہنچے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں ایک خطبہ دیتے ہوئے اہل
اہل محفل کو متنبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلہ قریش سے باہر کسی کا انتخاب کیا گیا تو یہ سخت اختلافات کا باعث ہوگا۔ حدیث کرتاس کی تشریح میں علامہ ابن جوزی اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت نزاع کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید زحمت اور تکلیف سے بچانے کے لیے قلم اور کرتاس نہ مہیا کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس حدیث کو بنیاد بنا کر عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جید اور اکابر صحابہ کرام علیہ اجمعین کی شخصیات کو مشکوک بنایا جاتا ہے، جس سے عام مسلمانوں میں گمراہی پھیلتی ہے۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کو پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کی اور تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین کا احترام کرنے کی توفیق